اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ علیکم مثلا من انفسکم، اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے حال سے ایک مثال بیان کی ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، من شرکاء کوئی شریک ہیں، فیما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، فانتم فیہ سواء تاکہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات اسی طریقے سے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، لقوم یعقلون عقل کرنے والی قوم کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے تمہیں غلام دیے ہوں اور تمہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے تم ان کے اندر برابر کا تقسیم کر دو تاکہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں. کیا تم کبھی یہ پسند کرو گے؟ ظاہر ہے تم کبھی بھی یہ چاہو گے نہیں، اور نہ کبھی یہ تم ہونے دو گے، کبھی بھی ان کو اتنا مال نہیں دو گے، کبھی بھی ان کو وہ اختیارات نہیں دو گے جو تمہارے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ وہ تمہارے مملوک ہے، تمہارے غلام ہے، تم ان کے آقا ہو. تو جب تم یہ خود نہیں پسند کرتے اپنے لیے تو تم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اللہ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اس کائنات کا مختار کل ہے، وہ اپنے اختیارات اور وہ والے خاص طور پہ اختیارات جو خدائی اختیارات ہیں وہ اپنے بندوں کو دینا شروع کر دے تاکہ وہ برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تم اللہ کے دین کے لیے یک رخ ہو کر اپنا چہرہ سیدھا کر لو، یعنی توحید کی طرف اللہ کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی مخلوق بنائی ہوئی فطرت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں، یعنی اس کی خلق میں، اس کی یعنی کریشن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ توحید اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، یعنی انسان کی پرائموڈیل جو نیچر ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے صرف اللہ تعالیٰ ایک خدا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خدا کی وحدانیت جو ہے وہ نیچرل، یعنی یعنی ہم لوگ نیچرلی انکلائنڈ ہیں اس چیز کی طرف فطرتی طور پہ کہ ہم توحید کو قبول کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی فطرت میں رکھی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر بندے کی فطرت میں، ہر مخلوق کی فطرت میں اللہ نے اس چیز کو رکھا. منیبین الیہ، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے رہو. واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو. ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس میں خوش ہوئے بیٹھے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. مُنِیبِینَ إِلَیْهِ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے کوئی رحمت. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ تاکہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا. فَتَمَتَّعُوا، تو فائدہ تم اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کر چکے ہیں. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ وہ بتلاتی ہے جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی جو شرک کرتے ہیں اس کی کوئی آسمان سے دلیل نازل ہوئی ہے، کیا بنیاد ہے، کوئی علمی بنیاد ہے اس کی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مزہ، فرحوا بها، تو وہ اترانے لگتے ہیں، یعنی تکبر اور فخر کرنے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کی بنیاد پر، یعنی جو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اذا ہم یقنطون، تو پھر وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور چاہتا ہے جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. فآت ذی القربى حقہ،
تو رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر دو، یعنی جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرو. والمسکین وابن السبیل، اور اسی طریقے سے محتاج اور مسافر کو بھی اس کے حقوق ادا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو، اور جو تم دیتے ہو سود سے تاکہ بڑھیں اس میں لوگوں کا مال، لیربو فی اموال الناس، تاکہ بڑھے لوگوں کے مال میں، یعنی جو تم سود دیتے ہو اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو. فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کئی گنا اپنے رزق کو بڑھانے والے. تو آپ جتنا مرضی سود دے لیں، بظاہر وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے. ان ادر ورڈس اللہ کے ہاں اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی. لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو بظاہر وہ مال تم سے جا رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت تمہارے مال کے اندر، رزق کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ الذی خلقکم، وہی ذات ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں سے کچھ بھی کر لے؟ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی یہ بندہ ہے، کوئی ایسا معبود جو ان کاموں میں اختیار رکھے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد، کرپشن، خشکی میں اور دریاؤں میں یا پانی میں. بما کسبت ایدی الناس، اس سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں. یعنی جتنے بھی زمین پہ فساد اور کرپشن پھیلتے ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، زمین پر بھی اور اس طریقے سے سمندر میں بھی. آپ دیکھیں کس طریقے سے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے، پوری ارتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ان کے کچھ اعمال کا نتیجہ ہے، ابھی اللہ نے ان کے سارے اعمال کا نتیجہ ان کو دیا ہی نہیں. اگر وہ دینا شروع ہو جائیں تو جیسے پہلے ذکر کیا ہے تو زمین میں کوئی زندہ مخلوق ہی نہ بچے. قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو اور پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو پھر دیکھو کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزرے. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے. فاقم وجهک للدین القیم، پس سیدھا رکھو اپنا چہرہ سیدھے دین قیم کے لیے، جو بالکل سیدھا رستہ دین ہے، اس ٹھیک دین ہے، اس کے لیے اپنا چہرہ سیدھا کر لو، اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لو. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد له من اللہ، جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے. یعنی جب وہ آ جائے گا پھر وہ ختم نہیں ہوگا، واپس نہیں جائے گا. یومئذ یصدعون، اس دن سارے جدا جدا ہو جائیں گے، سارے الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھ سکے گا. من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے کوئی اچھا عمل کیا، فلی انفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے سامان جمع کر رہا ہے، وہ اپنے لیے فائدہ اکٹھا کر رہا ہے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی. ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے. ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم، یا تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سے رسول. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ آئے ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے بدلہ لیا یا انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کرنے والے، یعنی مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے. اللہ اچھا، یہ مدد ضروری نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں ہو، لشکروں کی صورت میں ہو، یہ مدد کسی بھی صورت میں ہوتی ہے. یہ ایویڈنسز کی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ جو ہے نا وہ احتجاج کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی معنی میں ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کو، یعنی کسی نہ کسی لیول پر مسلمانوں کا غلبہ یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، بشرطے کہ مسلمان واقعی اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تمسک رکھے. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیر سحابا، وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو. فیبسطہ، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے. فی السماء، آسمان میں، وہ پھیلتا ہے آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بادل کو پھیلاتا ہے آسمان میں. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا،
اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے بادل کو. فتر الودق پھر تم دیکھتے ہو بارش کو یخرج من خلالہ کہ وہ ان ٹکڑے ہوئے بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے. فاذا اصاب به من یشاء من عباده پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے. اذا هم یستبشرون تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اگرچہ اس سے پہلے بارش ان پر نازل ہو من قبلہ لمبلسین وہ پہلے سے ہی مایوس ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس سے پہلے مایوس ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آتی ہے, وہ ٹکڑے بنتے ہیں بادل, اس میں سے بارش آتی ہے تو انسان پھر یا اللہ کی مخلوق اس سے خوشیاں منانے لگتی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ پس تم نشانیوں کی طرف دیکھو اللہ کی رحمت کے. کیف یحیی الارض بعد موتها وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتى بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ولئن ارسلنا ریحا اور اگر ہم بھیجیں ہوا کو فرأوه پھر وہ اسے دیکھیں مصفرا پیلے رنگ کی لظلوا من بعدہ یکفرون تو ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے. یعنی اللہ کی طرف سے جب مشکل آ جائے یا کوئی ایسی ہوا آ جائے, کوئی آندھی آ جائے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے. نعمت آئے تو خوش ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا کوئی ٹیسٹ آ جائے, کوئی مشکل آ جائے تو ناشکریاں شروع کر دیتے ہیں. فإنک لا تسمع الموتى بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ آپ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں. ان تسمعوا آپ تو انہیں سنا سکتے ہیں الا من یؤمن بآیاتنا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون پس وہ مسلمان یا فرمانبردار ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. تو پہلے انسان کمزور ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, پھر اللہ اس کو قوت عطا کرتے ہیں جوانی کی, اور اس کے بعد پھر انسان کے اوپر کمزوری آتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے. یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر اور وہ علم رکھنے والا اور قدرت والا ہے. ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون قسم کھائیں گے مجرم لوگ. ما لبثوا غیر ساعۃ کس چیز کی قسم کھائیں گے مجرم؟ کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں. کذالک کانوا اسی طریقے سے وہ تھے یؤفکون بہکائے جاتے, یعنی اسی طریقے سے وہ بہکے ہوئے ہیں, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. وقال الذین اوتوا العلم اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا والایمان اور ایمان کے ساتھ منور ہوئے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث کتاب الہی کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک تم رہے ہو. یعنی تم دنیا کے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کے جو اللہ نے کتاب میں لکھا تھا اس کے مطابق, اللہ کے دستور کے مطابق تم ایک تھوڑا سے جتنا ٹائم اللہ نے لکھا ہوا تھا دنیا میں اتنا تم رہے. فہذا یوم البعث پس یہ ہے جی اٹھنے کا دن, دوبارہ یعنی دوبارہ اٹھنے کا یہ دن ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم نہ جانتے تھے, یعنی تم اس چیز کو انکار کرتے تھے, اس کی حقیقت کو تم انکار کرتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ تو نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت, ان کی ایکسکیوز فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا, یعنی نہ ان کو ان کی معذرت قبول کی جائے گی ایکسکیوز, اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال, یعنی ہر لیول کی مثال اللہ نے, آسان, مشکل, ٹیکنیکل, فلسافیکل, انٹلیکچوئل, ہر قسم کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تمہارے لیے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر ضرور کہیں گے ان انتم الا مبطلون تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو. كذلك يطبع اللہ اسی طریقے سے اللہ مہر لگا دیتا ہے على قلوب الذين لا يعلمون ان لوگوں کے دلوں میں جو علم نہیں رکھتے, جو جانتے نہیں. فاصبر بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے, یعنی آپ کو غمگین نہ کر دیں یا آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں یا آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. آگے سورہ لقمان ہے, یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم لقمان کے بارے میں بڑا مشہور ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ یعنی حکیم تھے, ایک نیک آدمی تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کے.
بہرحال محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو توحید عطا کی تھی، اور ان کی اچھی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور باقاعدہ ان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی وہ ذکر کی، تو اس کا ذکر ہوگا یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ ہدن و رحمتن، یہ ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین، نیک لوگوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے من یشتری، جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، بیہودہ باتیں۔ لہو الحدیث کہتے ہیں بیہودہ باتوں کو، یعنی ایسی باتیں جو نقصان دہ ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو ہے۔ اور اس کی تشریح میں مفسرین نے، بڑے بڑے مفسرین نے باقاعدہ، اور صحابہ اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد موسیقی یا میوزک ہے، یعنی ایسی چیز جو بیہودہ چیز ہے، فضول چیز ہے، جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا اس میں اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، ہر بری بات یا ایسی شاعری بھی شامل ہو سکتی ہے جو انسان کے جو جذبات کو ابھارتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے لوگوں کے لیے، وہ لہو الحدیث کے اندر شامل ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد میوزک ہے، لہو الحدیث سے۔ اور یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں کہاں پہ ذکر ہے، تو قرآن مجید میں ان آیات میں اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیں قرآن مجید ضروری نہیں ہے کسی چیز کو اسپیسیفکلی ذکر کرے۔ صحابہ کے سامنے کئی دلیلیں موجود ہیں، صحابہ کہتے تھے کہ ہر حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو صحابہ سے پوچھتے کہ اچھا فلاں حکم کہاں پہ ہے، تو وہ کہتے دیکھیں قرآن مجید جنرلی کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تو تم اس سے بچو۔ تو جنرلی قرآن مجید کے اندر ہر حکم موجود ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ٹھیک ہے، ہر چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حکم ہے۔ کچھ چیزیں اسپیسیفک ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزوں کو اللہ نے جنرلی بیان کر دیا، کچھ چیزوں کو اللہ نے جنرلی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، مثال کے طور پہ مچھلی ہے، اب مچھلی کا حکم جو ہے قرآن مجید میں بظاہر نہیں ملا، آپ بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا مچھلی حلال ہے؟ ہم پھر بھی کھاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں؟ حدیث کی بنیاد پہ کھاتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سمندر ہے اس کا جو میتہ، اس کا مردار ہے، وہ حلال ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، اللہ کہتے ہیں تم پر مردار چیز حرام ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایکسیپشن نہیں بیان کی۔ وہ ایکسیپشن کہاں پہ ہے؟ وہ حدیث میں موجود ہے۔ حدیث کے اندر، یعنی قرآن عام ہے اور حدیث نے اس کو خاص کر دیا۔ تو اب کوئی بندہ کہے جی قرآن میں نہیں ہے، ہم تو قرآن کو مانیں گے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس طرح کافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایکسپلینیشن کے بغیر آپ اس قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ اور وہ ایکسپلینیشن کسی میری ذاتی نہیں ہے، کسی بندے کی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کی ہے، وہ نبی جس نے وہی اللہ سے لی ڈائریکٹلی۔ جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ نبی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تھی کہ وہ کیا کرے، کہ وہ لوگوں کو بتائے، قرآن مجید کی وضاحت کرے، اس کی تفسیر کرے، اس کی ایکسپلینیشن کرے، اس کی کمنٹری بیان کرے۔ تو کئی صحابہ نے بڑی سخت تاکید سے کہا کہ لہو الحدیث سے مراد، کئی دفعہ کہا کہ اس سے مراد موسیقی ہے، اور اللہ نے کہا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے رستے سے بغیر علم کے، ویتخذھا ہزوا، اور وہ اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ذلت والا عذاب۔ واذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، ولا مستکبرا، وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، جیسا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسا کہ اس کے کانوں میں کوئی گرانی ہے، کوئی ایسی اوٹ ہے، کوئی آڑ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ بات پہنچ ہی نہیں رہی، کوئی فلٹر لگا ہوا ہے جیسے۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر پلرز کے، ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو، یعنی کوئی ایسے پلرز نہیں ہیں جن کو تم دیکھ سکتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈالے زمین میں پہاڑ، رواسیہ یعنی پہاڑ، ان تمید بکم، کہ کہیں تمہارے ساتھ زمین جھک نہ جائے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ اور اچھے جوڑے، یعنی
یہ جو کھیتی باڑی ہے اس کے مختلف جوڑے ہیں، کوئی جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، کچھ میٹھے ہیں، کوئی کڑوے ہیں، مختلف ذائقوں والے اللہ تعالیٰ نے پودے اتارے، پودے اگائے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی، بس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے اس کے سوا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کیا چیز پیدا کی ہے؟ یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، یعنی یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو کائنات میں نظر آتی ہے اللہ کی پیدائش ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا بنایا؟ ذرا وہ بھی دکھا دو۔ بل الظالمون، بلکہ ظالم، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، کہ تم شکر کرو اللہ کا۔ ومن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی حمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے، تعریف کے لائق ہے۔ وإذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہو یعظہ، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، کہا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اسے پیٹ میں اٹھایا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا، ان اشکر لی ولوالدیک، ہم نے وصیت کیا کی کہ تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا، یعنی والدین کا شکر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی اینٹٹی ایسی ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا۔ الی المصیر، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وان جاہداک، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں، علی ان تشرک بی، کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ تجھے فورس کرے کہ تو شرک کرے میرے ساتھ جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان کی بات نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والدین اللہ معاف کرے شرک پر ابھار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو اب آپ ان کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، اچھائی کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں والدین کو سب سے بڑی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیں والدین کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں، تو ایک بڑا بندہ جو ہے نا وہ یہ جی کل کا بچہ یہ مجھے کیا بتائے گا، تو کمزوری ہے انسان کی۔ آبویسلی آپ کو کوئی بڑا بندہ ہے، اس کو کوئی بچہ آ کے کوئی بتائے گا تو وہ اتنا ریسیپٹیو نہیں ہوگا اس کے بارے میں، خاص طور پہ اپنی اولاد ہو جس کی کمیاں کوتاہیاں ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو والدین کو جو اگر آپ نے دعوت کرنی ہے نا، تو سب سے پرائمریلی دعوت کا آغاز ہوتا ہے عمل سے۔ آپ خود عمل کریں اور اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ رکھیں کہ وہ متاثر ہوں، اور پھر خود بخود وہ ریسیپٹیو ہو جائیں گے آپ کے بارے میں، کہیں گے بیٹا یہ اتنی اچھی چیز، یعنی تمہارے پاس جب بھی دین آیا تو تمہیں میں نے دیکھا کہ تم پہلے سے زیادہ میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہو گئے، اچھا سلوک کرنے والے ہو گئے ہو، تو ماں باپ خود ہی ریسیپٹیو ہو جائیں گے، وہ خود ہی چاہیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ خود بخود جو ہے کیا کریں گے، آپ سے پوچھیں گے اور آپ ان کو گائیڈ کریں گے۔ لیکن اگر آپ شروع میں اپنی فتوے والی گن نکال لیں گے اور ہر بات پہ کہیں گے یہ حرام کر رہے ہیں، یہ آپ بدعت کر رہے ہیں، یہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو بیٹا ماں باپ پھر کیا کریں گے؟ ماں باپ پھر اس چیز کو آپ کو پھر وہ ناراض ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کے اس رویے کی وجہ، برے تو رویہ نہیں ہے لیکن آپ کے اس غیر حکیمانہ رویے سے، یعنی لیک آف وزڈم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کفر پر یا اپنی غلطیوں پر پکے ہو جائیں، ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور نیکی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ زیادہ بات کرنے کی، زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، عمل سے کریں، خود دکھائیں، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ خود بخود اس چیز کی طرف آئیں گے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور آپ پیروی کریں، واتبع سبیل، اور تو اس پیروی کرو اس رستے کی جو رجوع کرے میری طرف، ثم الی، پھر میری طرف مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں خبر دوں گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، اسپیک آف ڈسٹ، اس کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہوئی، فتکون فی صخرۃ، پھر وہ کسی سخت پتھر پر ہو، چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے کسی کونے میں ہو، یأتی بہ اللہ اس کو لے آئے گا۔ تم کوئی بھی عمل کرو اور اس عمل کو تم کسی مضبوط چٹان کے اندر چھپا دو، یا آسمانوں کے اندر کسی بھی آسمان پہ جا کے، کسی بھی جو ہے نا لیول پہ جا کے تم وہی کوئی برا عمل کرو، یا زمین کے کسی کنارے پہ، یا سمندر کی جتنی مرضی گہرائی میں لے جا کے کوئی بھی عمل کرو، قیامت کے دن اللہ اس کو لے آئے گا۔
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور اچھے کام کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور تم لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو، یعنی اپنا چہرے کے اوپر تیوری نہ آئے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم زمین میں فخر کے ساتھ چلو، یعنی بات کرتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسے اثرات نہ ہو کہ جس سے ایروگنس نظر آئے یا جیسے تم تنگ ہو رہے ہو اس کی بات سے۔ اور اسی طریقے سے جب زمین پہ چلو تو فخر کے ساتھ، ایروگنس کے ساتھ نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتے، کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے کو اور ہر اترانے والے کو، اکڑ کرنے والے کو۔ وقصد فی مشی کا، اپنی رفتار کو آہستہ درمیان یعنی اعتدال پر رکھو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ہلکا کرو۔ ان انکر الاصوات، بے شک بدترین آوازوں میں سے لصوت الحمیر، ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ تو یہ بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جب چلو تو تمہاری رفتار بہت تیز بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل آہستہ بھی نہیں ہو۔ بہت تیز بعض اوقات ہو تو آپ کو ایک قسم کی اس کے اندر تیزی اور شاید شرارت نظر آئے، اس سے مینیفیسٹ ہو، یا بہت آہستہ جس سے کمزوری، نہیں، درمیانی میانہ روی۔ دوسری بات ہے آواز بھی ہلکی، نارمل، ٹھیک ہے، اور زیادہ اونچا چیخنا اور چلانا، اور آپ نے فرمایا اس کی مشابہت کس سے کی؟ گدھے کی آواز سے، کہ گدھے کی آواز بہت بدترین ہوتی ہے، تو جو بندہ بہت اونچا بولتا ہے تو اس کی مشابہت اس سے بات کی۔ اور یہاں سے ہمارے ایک استاذ تھے، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، وہ اس آیت کو یوز کر کے کہتے تھے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اوور سپیڈنگ بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ، بلکہ انہوں نے خود بتایا، کہتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یار مجھے کوئی چھوڑ آؤ، تو وہ چھوڑنے گیا تو اس نے بہت تیز ڈرائیو کی، تو بڑے نا وہ پریشان، انہوں نے کہا یار تم اللہ کے بندے، اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ یوتھ بیٹھے اکثر ان کو شوق ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی، تو وہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا یار تم اللہ کے بندے، انہوں نے کہا جی استاد جی کون سا حرام ہے یہ کام؟ حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام ہوتا تو میں بچوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، قرآن مجید میں اس کی نصیحت، کہتے ہیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وقصد فی مشیک، اپنے چلنے کے اندر اعتدال رکھو، یعنی زیادہ تیز چلاؤ، تو بہت زیادہ تیز بھی نہیں چلانی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اوور سپیڈنگ کے بارے میں تو علماء کے ویسے بڑے سخت فتوے بھی ہیں، تو ان نیسیسریلی اوور سپیڈنگ کرنا، تو خاص طور پہ بہت زیادہ جیسے 200 کی سپیڈ پہ بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو وہ ایک قسم کی خودکشی کی طرح کی ہے، ایک بندہ اللہ معاف کرے، آلدو میں فتویٰ تو نہیں کوئی لگا رہا، لیکن پھر بھی کہنے کا مطلب ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سپیڈ ریلیز ہوتی ہیں، سبحان اللہ، تو بندہ وہ سیدھی سی بات ہے کہ ان چیزوں میں بندہ اپنا ٹائم لگائے جو بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور اس نے تمہیں اپنی ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا کیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے، ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔ یہاں پہ اس سے پہلی آیت تک ان کی وصیت ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے مضامین کی طرف آ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع، وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی وہ پیروی کریں گے اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، یعنی اگر ان کے باپ دادا ان کو شیطانی رستے پہ چلا رہے ہو پھر بھی وہ اس کو فالو کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار میں سے ہوا یا نیک ہوا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط حلقے کو تھام لیا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام ہے۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا، فلا يحزنک کفرہ، تو اس کا کفر آپ کو کہیں غمگین نہ کر دے، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم ان کو ضرور خبر دیں گے، بما عملوا، جو وہ عمل کرتے تھے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو ضرور تھوڑا سا فائدہ دیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر یہ ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہے وہ قلمیں بن جائیں،
والبحر یمدہ، اور اسی طریقے سے سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم، نہ تم سب کا ایک دفعہ اٹھ جانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جیسے شخص کا پیدا کرنے کے بعد، بلکہ ایک شخص کے پیدا کرنے کے طرح ہے۔ یعنی تم سب کو اللہ کے نزدیک ساروں کو پیدا کرنا، پوری انسانیت کو مار کے دوبارہ پیدا کرنا، یا ان کو مارنا یا زندہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو مارنا اور پیدا کرنا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یولج اللیل، کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند، کل یجری، ہر ایک چلتا رہے گا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ آپ نے کبھی صبح اگر آپ کسی ہورائزن پہ جائیں نا، یا پھر کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سن رائز کی دیکھنے جائیں پہاڑوں پر، تو آپ کو باقاعدہ فجر کے ٹائم نظر آئے گا کہ کس طریقے سے اندھیرا ہے، اس کے درمیان سے ایک نا جیسے کوئی پینیٹریٹ نہیں کرتی لائٹ، اس طریقے سے سفید لائٹ باقاعدہ پینیٹریٹ کرتی ہے اس کے اندر۔ یہ بالکل ایسے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دن کو رات میں داخل کیا، لٹرلی جسٹ لائک اے پینیٹریشن۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور یہ کہ اس کے سوا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں سب باطل ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا اور بڑائی والا ہے۔ الم تر، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر، کہ کشتی چلتی ہے دریا میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھا دے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کرنے والے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، یعنی اوپر سایہ آ جاتا ہے، اتنی اوپر ہوتی ہے کہ چھت کی طرح اوپر آ جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے اپنا دین، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، بڑی سنسیرٹی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پس جب اللہ ان کو بجا دیتا ہے، خشکی کی طرف لے جاتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بس تھوڑے سے ہیں جو سیدھی رستے پر چلنے والے ہیں، یعنی تھوڑے سے ہیں جو قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر وعدہ توڑنے والے اور ناشکرے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، وخشوا یومن، اور ڈرو ایسے دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا، مراد کیا؟ شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، یعنی کہاں پہ اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور خبردار۔ آگے سورہ سجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت کی بڑی اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جمعے کے دن اس کی فجر کی نماز کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس صورت کو رات کو سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس کا نام سورہ سجدہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں سجدہ بھی آتا ہے۔ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اب یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما، تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس کوئی ڈرانے والا پہلے نہیں آیا تم سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یعنی قائم ہوا عرش کے اوپر۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے سوا اس کے، تمہارے لیے نہیں ہے اس کے سوا،
من ولی کوئی مددگار ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا افلا تتذکرون کیا تم غور نہیں کرتے یدبر الامر من السماء الى الارض وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک ثم يعرج الیہ فی یوم پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں کان مقدارہ الف سنۃ جس کی مقدار 1000 سال ہے مما تعدون اس کے مطابق جو تم حساب کرتے ہو جو تم شمار کرتے ہو اس کے مطابق یعنی اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادۃ یہ ہے وہ ذات جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے العزیز الرحیم وہ بہت ہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وہ جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے پیدا کیا ہر چیز کو جو بھی اس نے پیدا کیا بڑے خوبصورت انداز سے پیدا کیا وبدأ خلق الانسان من طین اور انسان کی پیدائش کی ابتدا کس سے ہوئی مٹی سے ہوئی ثم جعل نسلہ من سلالۃ پھر اس کی نسل کو ہم نے خلاصے سے بنایا من ماء مہین ایسے پانی سے جو بڑا ہی حقیر ہے جو بہت کم درجے کا ہے یعنی ایسے انسان کا جو نطفہ ہے اللہ کہتے ہیں اس کو پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان کو اس کے اندر سے جو خلاصہ ہے اس کے اندر سے انسان کو پیدا کیا ثم سواہ پھر اس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کر دیا اس کو برابر کیا ونفخ فیہ من روحہ اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل کو بنایا قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون تم میں سے بہت کم ہو جو تم شکر ادا کرتے وقالوا اذا ضللنا في الارض اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے انا لفی خلق جدید تو کیا نئی پیدائش میں آئیں گے کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے وہ تمہیں فوت کرتا ہے الذي وكل بكم جو تم پر مقرر کیا گیا ہے ثم الى ربكم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کا نام عزرائیل ہے صحیح بات یہ کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو موت کا جو فرشتہ جو اس کا نام ہے اس کا نام جیسے علماء بیان کرتے ہیں محقق علماء وہ یہی کہتے ہیں اس کو نام ملک الموت ہی کہنا چاہیے باقی یہ جو عزرائیل نام رکھا گیا ہے واللہ عالم یہ میرا خیال ہے کہ پرانے ٹیکسٹ سے پرانے اسکرپچر سے اس میں سے لیا گیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو ملک الموت کہنا چاہیے قرآن مجید میں ہر جگہ پہ اس کو ملک الموت کہا کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام باقاعدہ ذکر کیا اور کچھ کا نام ذکر نہیں کیا مثال کے طور پہ جیسے میکائیل کا نام قرآن میں ذکر ہے جبرائیل کا نام ذکر ہے اسی طریقے سے حارث کا ذکر ہے یعنی رضوان کا ذکر ہے مالک کا ذکر ہے ٹھیک ہے حارث نہیں مالک اور رضوان مالک جہنم کا دروغہ ہے اور اس طریقے سے رضوان جو ہے وہ جنت کا دروغہ ہے اسی طریقے سے ملک الموت ہے تو کچھ نام اللہ نے ذکر کیا اور کچھ نام اللہ نے ذکر نہیں اسرافیل کا نام ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ولو تری اذ المجرمون اور کاش تم دیکھو مجرموں کو اور جب تم مجرموں کو دیکھو گے ناکسو رؤوسہم عند ربہم کہ جھکائے ہوں گے اپنے سر اپنے رب کے سامنے ربنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ابصرنا وسمعنا ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا فرجعنا نعمل صالحا بس ہمیں لٹا دے ہم اچھے عمل کریں انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے ہم چاہتے تو ہر بندے کو مسلمان کر دیتے ولکن حق القول لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے منی لأملأن جہنم کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو من الجنۃ والناس اجمعین جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھے فذوقوا بما نسیتم پس تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے بھلا دیا تھا لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو انا نسیناکم ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا وذوقوا عذاب الخلد اور جو تم کرتے ہو اس کا تم وذوقوا عذاب الخلد اور تم چکھو ہمیشہ کا عذاب بما کنتم تعملون وہ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے ہو یعنی جو عمل تم کرتے ہو اس کے بدلے تم ہمیشگی کا عذاب چکھو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها بے شک ہماری آیات پر ایمان جو لاتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر الذین وہ ہیں اذا ذکروا بها جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں وہ آیات خروا سجدا تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں وسبحوا بحمد ربهم اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع اور یہی آپ کو پتہ یہی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھی ذکر کی جیسے سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا خروا سجدا وبکیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات یہ ذکر ہوتا ہے اللہ کا تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں
یعنی رات کو وہ ان کو نیند نہیں آتی، اللہ کو یاد کروانے کے لیے وہ اپنے جسم کو اپنے بستروں سے دور رکھتے ہیں. یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، کسی شخص کو نہیں، کوئی شخص نہیں جانتا جو چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے. دیکھیں انسان مختلف جگہوں سے پلیجر لیتا ہے. ایک اس کے آنکھوں کا پلیجر ہے جیسے انسان دیکھنے سے لیتا ہے، پھر انسان کا منہ کا پلیجر ہے جیسے کھانے سے لیتا ہے، مختلف طریقے سے. تو اسی طریقے سے آنکھوں کا جو پلیجر ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیزیں دکھائیں گے جس سے انسان بہت راضی ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں بھی خوش ہوں گی، اس سے ٹھنڈی ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون، اس کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے. افمن كان مؤمنا، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو، او کمن کان فاسقا، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے. لا یستوون، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہے اس کی جو وہ عمل کرتے تھے، مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ کوشش یہ کریں گے یا ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کی، جہنم سے، أُعِيدُوا فِيهَا، تو وہ اس میں دوبارہ پھینک دیے جائیں، لٹا دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، تم چکھو دوزخ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. ولنذیقنہم من العذاب، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے کچھ عذاب، الادنی دون العذاب الاکبر، دنیا کا آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے. یعنی دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر کچھ نہ کچھ عذاب آئے گا، بڑے عذاب جو آخرت کا عذاب ہے اس سے پہلے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائیں. ومن اظلم ممن ذکر، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات سے اس کو نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، پھر بھی اس نے اس سے اعراض کیا. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس سے ملنے کی متعلق شک میں نہ رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے متعلق شک میں نہ رہو. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس کو بنایا ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنائے ان میں سے ائمہ، امام، یہدون بأمرنا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ اللہ کس کو عطا کرتے ہیں، ان لوگوں کو جن کے اندر دو کوالٹیز ہوں. پہلی چیز جو صبر کرنے والے ہوں، بڑے بڑے حوصلے، بڑی بڑی غم، بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے والے ہوں. اور دوسری کیا کہ اللہ کی آیات پر ان کو خوب یقین ہو، سرٹنٹی ہو ان کو، اور ایمان ہو. تو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو اللہ ائمہ بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، لیڈرز بناتے ہیں. ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس سے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اولم یہد لہم، کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہ کی، کم اہلکنا من قبلہم، کہ ہم نے کتنی ہلاک کر دی ان سے پہلے، من القرون، کئی امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں. یعنی ان کے گھروں میں تم چلتے پھرتے ہو، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہو کس طریقے سے وہ جو بستیاں ہیں الٹی پڑی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے نہیں ہو. اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم خوش زمین کی طرف پانی چلاتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، اس سے کھاتے ہیں ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں. ویقولون متی ھذا الفتح، وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا. ان کنتم، اگر تم ہو صادقین، سچے. قل یوم الفتح، آپ فرما دے فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو نہیں فائدہ دے گا ان کا ایمان لانا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. فاعرض عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک وہ منتظر ہے. آگے یہ سورہ احزاب ہے، اس کی بھی کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں. یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ احزاب جو ہے یہ گروہوں، یعنی احزاب حزب کی جمع ہے، مطلب گروہ، اور اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. یہ جنگ احزاب جنگ احد کے بعد لڑی گئی، تو اس میں خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل جنگ تھی، کیونکہ تمام جو کفار تھے، جو نان مسلمس تھے، ان کے گروپس جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے لڑائی کرنے کے لیے. اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ نے ایک بڑی سی خندق کو کھود لیا، ایک بڑا سا آپ نے گڑھا کھود دیا، جس کے ذریعے کیا ہوا
کہ جو گروہ تھے، احزاب تھے، وہ مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے، تو آپ نے ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی یوز کی اس پہ. تو بہرحال یہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. اس میں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک سیدنا زید والا ایک واقعہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سے اچھے احکامات ہیں، خاص طور پہ اپنی پرسنل لائف، ڈومیسٹک لائف ہے، اس کے حوالے سے انسان کے لیے بڑے فائدہ مند باتیں ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیے. ولا تطع الکافرین، اور نہ بات مانیے کافروں کی، والمنافقین، اور نہ منافقین کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. واتبع، اور آپ پیروی کریں، ما یوحی الیک، جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز کے. ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی آدمی کے دل میں، من قلبین، ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے نہیں بنایا کسی شخص کے لیے، کسی مرد کے لیے، من قلبین فی جوفہ، اس کے سینے میں دو دل، یعنی کسی بھی مرد کے دل میں، کسی مرد کے اندر دو دل نہیں ہوتے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو نہیں بنایا، امہاتکم، تمہاری مائیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح رستے یعنی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. هو اقسط عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کے قریب ہے. فإن لم تعلموا آباءہم، پس اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں. ولیس علیکم جناح، اور نہیں تم پر کوئی گناہ، فیما اخطأتم بہ، اس میں جو تم سے بھول ہو چکی ہے اس سے. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن ہاں جو اپنے دل کے ارادے سے کرو اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو تین چیزیں ذکر کی ہیں بڑی اہم، جو ہمارے ہاں اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ، یعنی اسلام سے پہلے، اسلام سے تو نہیں کہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اڈاپٹیڈ سنس کا ایک کانسیپٹ موجود تھا، یعنی لے پالک بیٹے، منہ بولے بیٹے جن کو کہا جاتا ہے. تو بچوں کو اپنا لیا جاتا تھا اور ان کو اپنا اصل بیٹا بنا لیا جاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک وقت میں آپ کے غلام تھے، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا. ان کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹریڈیشن کو ختم کیا اور کہا کہ اب سے جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. حقیقی بیٹا وہی ہے، یعنی حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جو انسان کی نسل سے ہوتا ہے. اور تم جسٹ بیکاز آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، آپ اس کو ساتھ اپنا نام نہیں لگا سکتے، اس کو تمہیں اپنے والد کے نام سے ہی پکارنا. اس سے پتہ چلا کہ کسی بندے کے جو نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ریموو نہیں کرنا چاہیے اور کسی اور نام سے نہیں پکارنا چاہیے. ایون خواتین بھی بعض اوقات اپنے شوہروں کا نام لگا لیتی ہیں، بہتر ہے کہ وہ نہ لگائیں. آلدو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسی طرح کا ہے، حرام ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہ لگائیں. باپ کا نام ہے اس سے پکارا جائے، جیسے کہ اللہ نے کہا ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کے نام کے ذریعے ان کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریڈیشن ختم کی. دوسری چیز جو یہاں پہ ذکر کی، اور اس کی وجہ کیا ہے آگے اس کا ذکر آئے گا. اصل میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا کیوں ایسے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ ان کے ہاں، کافروں کے ہاں مختلف ٹریڈیشنز ہوتی تھیں. جیسے ایلا کا ایک کانسیپٹ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. ایک اور کانسیپٹ ہے جس کا اللہ تعالیٰ آگے بھی ذکر کریں گے، وہ زہار کا کانسیپٹ تھا. مرد کرتے کیا تھے کہ جب اگر کسی عورت کے ساتھ ان کو کسی عورت سے شکایت ہوتی تو اس کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے، اس کے ساتھ زہار کر لیتے. زہار کا مطلب یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، آج سے تم میری ماں کی طرح ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے ماں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے آئندہ سے میں نے تمہیں اپنی ماں کی طرح بنا لیا اور میں بھی تمہارے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا. یعنی ہمارا میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو گیا. اس طریقے سے زہار کرتے تھے وہ. اور ظاہر اس میں مقصد کیا ہوتا تھا؟ عورت کو تکلیف دینا یا اس کے ساتھ کسی طریقے سے یعنی قسم کی یعنی میاں بیوی کی طرح یہ ٹریڈیشن ایک ان کے ہاں موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دیکھو تم اگر کسی کو زہار کرتے ہو، اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. تمہاری مائیں وہ ہیں جو اصل میں تمہیں پیدا کرتی ہیں، جن سے تم پیدا ہوتے ہو. جسٹ بیکاز ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. اللہ کے ہاں کوئی بندہ اس طرح ماں نہیں بنتا. لیکن زہار کے حوالے سے جو بندہ زہار کرتا ہے، آگے اس کے بارے میں سورہ مجادلہ میں اللہ ذکر کریں گے، اس کے لیے کفارہ کیا وہ بعد میں ذکر ہوگا. لیکن کہنے کا مطلب ہے اس سے کوئی عورت کسی کی یعنی جس آپ کسی کو ماں کہہ دیں تو وہ ماں بن نہیں جاتی. آپ کی ماں وہی ہے جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے. اور یہاں سے علماء نے یہ بھی ثابت کیا
کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ واضح یہ بھی کیا کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے، اور دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ بیٹے کے حوالے سے کہ اڈاپٹیڈ جو لڑکا ہے، جو اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پہلی بات ہے اڈاپٹ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل کسی یتیم کی کفالت کے لیے کوئی بندہ اڈاپٹ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ضروری ہے ایک تو یہ کہ اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ لگایا جائے. اگر اللہ کہتے ہیں تمہیں اس کے باپ کا نام نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنا نام نہیں لگانا اس کے ساتھ، اپنا نام نہیں لگانا. ان کو تم نے اپنے بھائی و موالیکم، وہ تمہارے ساتھی اور تمہارے بھائی ہیں، تمہیں ان کو اس کے طریقے سے، ہاں کوئی چچا وغیرہ ہو یا کوئی اس طریقے سے رضائی بہن، کوئی رضائی بچہ بنا لے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی بچہ چھوٹا ہے اس کو عورت دودھ پلا لے تو پھر وہ رضائی ماں باپ بن جاتے ہیں، لیکن اس سے وہ حقیقی ماں باپ نہیں بنتے. تو یہ چیزیں اسلام نے بڑی واضح کی ہیں. مجھے بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ فار ایگزامپل انہوں نے کسی کو اڈاپٹ کیا اور وہ نہیں چاہتے کہ بچوں کو پتہ چلے. بھائی کیوں نہیں پتہ چلے؟ آپ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے، آپ اس کے نام اس کے والد کے ساتھ لگائیں. اسی طریقے سے آپس میں جو لوگ خاص طور پہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی باپ بچے کے ساتھ اپنا نام لگا دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے اور یہ ان کا حق ہے، چھپانا نہیں چاہیے ایسی چیزوں کا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے نہ بتائیں، ان کو نہ بتائیں، لیکن ان کے آفیشیل ڈاکیومنٹس میں گورنمنٹ کے پاس یا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں شریعت نے بہت واضح کی. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں وراثت کا سارا معاملہ اس سے چلتا ہے، وراثت کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، وصیت کا نظام، شادی کا نظام نہیں چل سکتا. اس سے بہت سے نظام اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، سوشل ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہمیں روکا ہے. تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں آیت نمبر 5 تک. آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورہ احزاب کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار. بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اللہ کی کتاب میں ان میں سے بعض مسلمانوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ اچھا حسن سلوک. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. تو یہ آیات وہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں تشریف لے کے گئے تو انصاریوں نے ان کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنایا، اور ایسا بھائی بنایا کہ باقاعدہ وراثت بھی تقسیم ہونا شروع ہو گئی. یعنی اگر کوئی انصاری صحابی فوت ہو جاتا تو مہاجر بھائی اس کی وراثت میں حقدار بنتا. لیکن اس آیت سے اللہ نے کہا کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں مہاجرین سے اور ان لوگوں سے، دیگر لوگوں سے. تو اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب صرف رشتہ داری جو ہے، رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر کیا ہوگا، وراثت تقسیم ہوگی. اور وہ احکامات اللہ نے بتائے ہیں. اور یہ جو دوسری رشتہ یعنی جو دوسرا دوستی کا تعلق ہے، ہاں اس پہ نیکی کر سکتا ہے کوئی بندہ، ان کے لیے وصیت کر دے یا ویسے ہی اپنی زندگی میں ان پر کوئی صدقہ کر دے اگر وہ ضرورت مند ہے، لیکن وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا وعدہ. وَمِنْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی وعدہ لیا. وَمِن نُوحٍ، نوح سے، ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ بن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں کیا تھا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اگر آپ کی موجودگی میں کوئی نبی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور پچھلی کتابوں کی بھی اپنی تصدیق کرنی ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا میرا میسج پہنچایا تھا لوگوں تک صحیح اس طریقے سے جس طریقے سے پہنچانے کا حق تھا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا. تو مراد جنگ احزاب ہے، جب بہت سے لشکر مسلمانوں، یہاں سے اللہ جنگ احزاب کا ذکر کرنا شروع ہو گئے کہ جب تم پر بہت سے لشکر آئے اللہ نے ان کو کس طریقے سے مسمار کیا، ان کے اوپر آندھی بھیجی اور آندھی کے ساتھ ساتھ ایسے لشکر اتارے فرشتوں کے جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ آئے تم پر اوپر سے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے، یعنی ہر طرف سے انہوں نے تم پر حملہ کیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں چندھیا گئیں، آنکھیں پھر گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنا شروع کر دیے تم نے. یعنی مسلمانوں کو بڑا خوف ہوا ہے، ڈر آیا کہ ایک دم اتنا لشکر آ گئے
تو مسلمان ڈیفینسو سٹائل میں تھے، تو مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل تھا. اور یہ اس لیے بھی مشکل تھا کہ مسلمانوں کو پتہ یہ چلا کہ ان کی ایک یہودی بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، وہ مدینہ میں رہنے والے تھے. ان کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم دونوں مل کے ڈیفینڈ کریں گے. تو ہوا یہ کہ جب مسلمان لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آگے ٹرنچ ہے اور آگے خندق کھلی ہوئی ہے اور آگے ان کی طرف سے فوجیں کھڑی ہیں، تو پتہ چلا پیچھے سے کہ بنو قریظہ نے اپنا وعدہ توڑ لیا اور انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. ان کی گھر والے جو ان کی فیملیز ہیں ان پر حملہ کر دیے. اب مسلمان پیچھے سے درمیان میں ایک سینڈوچ سے بن گئے، یعنی آگے لشکر ہے، پیچھے بھی آگے بھی، یعنی پیچھے نہیں جا سکتے، پیچھے جائیں گے تو یہ لوگ ٹرنچ کراس کر کے آ جائیں گے، اور پیچھے اور آگے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یعنی پیچھے چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ پیچھے فیملیز جو ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں. تو مسلمان اس ٹائم اتنے ڈر گئے، اتنا ان کی بری حالت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھیں باقاعدہ پھر گئیں، چندھیا گئیں، اور دل جو ہے لگتا تھا دھڑکنے کی وجہ سے، خوف سے کہ ابھی منہ سے باہر نکل آئیں گے. اتنی بری طریقے سے دل دھڑک رہے تھے مسلمانوں کے. اور کچھ جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنا شروع کر دیا، نیگیٹو، اللہ کے بارے میں نیگیٹو اوپینینس. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں اس موقع پر مومن آزمائے گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ بری طریقے سے ہلا دیے گئے، بہت بری طریقے سے ہلا دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب جب منافقوں نے کہا، جب اس سچویشن میں منافقوں نے کیا کہا، اگین وہ جو ان کا رویہ ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقوں نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں نے کہا جن کے دل میں نفاق کا مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا مگر ایک دھوکہ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب منافقوں میں سے ایک گروہ نے یہاں تک کہہ دیا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے، آج تمہارے لیے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں. فرجعوا، واپس بھاگ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور مانگتا تھا ایک گروہ تم میں سے، ان میں سے نبی سے، یقولون، یعنی اجازت مانگتا تھا واپس جانے کی، ان بیوتنا عورا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. تو ایک گروہ نے باقاعدہ آ کے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں واپس اجازت دیں، ہم واپس چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورہ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھیں. ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، فرار چاہتے تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر ان پر مدینے کے اطراف سے داخل ہو جائیں، ثم سئل الفتنة، یعنی وہ فوجیں داخل ہو جائیں، ثم سئل الفتنة، پھر ان سے فساد چاہا جائے، لآتوها، تو وہ اسے ضرور دیں گے، وما تلبثوا بها، اور نہیں وہ دیر لگائیں گے اس میں، الا یسیرا، مگر تھوڑی سی. یعنی یہ ایسے کمزور ایمان والے ہیں کہ اگر کافر ان کے اوپر آ جائیں اور ان کو مجبور کریں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ فوراً کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے. لا يولون الادبار، کیا کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ کہ وہ کبھی بھی اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے، یعنی بھاگیں گے نہیں کبھی اپنی بزدلی سے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہے جس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو گے، او القتل، یا قتل سے بھاگو گے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں تم صرف تھوڑا سا فائدہ دیا جاؤ گے، یعنی تم بھاگ بھی جاؤ گے تم موت سے نہیں بچ سکتے، تم پکڑے جاؤ گے موت کے ہاتھوں. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ تعالیٰ سے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا تم پر کوئی مہربانی کرنا چاہے. ولا یجدون لہم، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، المعوقین، روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں، ہلم الینا، ہماری طرف واپس آ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، بچ جاؤ. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑے. اشحۃ علیکم، تمہارے متعلق بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں. فإذا جاء الخوف، پس جب خوف ان کے اوپر آئے جنگ کی صورت میں، رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم، تم انہیں دیکھو گے وہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں. کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے. فإذا ذهب الخوف، جب خوف چلا جائے ان سے، سلقوکم بألسنۃ حداد، وہ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے. اشحۃ علی الخیر، مال پر کنجوسی کرتے ہوئے. اولئک لم یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرپوک اتنے زیادہ ہیں کہ جب موت کی بات آتی ہے، جنگ کی بات آتی ہے، تو آپ کو اس طریقے سے ڈر سے دیکھتے ہیں جیسے ان کے اوپر آلریڈی موت آ گئی ہے، موت کی غشی ان کے اوپر طاری ہو گئی.
اور جب ان کے اوپر خیر آتی ہے، جب وہ جنگ کا معاملہ چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے دین کے بارے میں اپنی تیز زبانوں سے تانا زنی شروع کر دیتے ہیں، باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ کنجوسی کرتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ایمان عمل کو ضائع کر دیا. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی واپس نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکروں کو بھیج دیا، آندھی طوفان آئی، لیکن ابھی تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا کہ واپس چلے گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر لشکر دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ گاؤں میں باہر نکلے، وہ کسی دور دراز گاؤں میں باہر نکلے ہوتے. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، وہ پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کے بارے میں، تمہارے متعلق. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے درمیان بھی ہوتے تو جنگ نہ کرتے مگر بہت کم. اللہ کہتے ہیں یہ اتنے ڈرپوک ہیں، ان کا دل چاہتا کہ کاش یہ مدینہ میں رہتے ہی نہ، کسی دور دراز علاقے میں رہتے، اور وہاں سے ان کو صرف تمہاری خبریں ملتی ہوتی ہیں کہ اچھا بتاؤ مسلمانوں کا کیا ہوا، کیا جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور فار ایگزامپل اگر بالفرض یہ آپ کے درمیان پائے بھی جاتے تو پھر بھی ان کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مل کے جنگ نہ کرتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنۃ، ایک بہت اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے دیکھا لشکروں کو، قالوا هذا، اب یہ ایک کافروں کا رویہ کہ جب انہوں نے دیکھا لشکروں کو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، ہمیں دھوکہ دے دیا. اب مومنوں کا، جو سچے مومن تھا، ان کا رویہ دیکھیں. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. وما زادهم الا ایمانا، اور اس حال میں اور اس صورتحال نے ان میں نہیں زیادہ کیا مگر ایمان نے، ایمان زیادہ کر دیا. وتسلیما، اور فرمانبرداری میں وہ مزید زیادہ بڑھ گئے. تو کیا ہوا مومنوں کے ساتھ کہ انہوں نے جب یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے کہا یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان آئے گا تو ٹیسٹ بھی آئیں گے، جنگ کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم حاضر ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ دیکھی چیزیں تو انہوں نے ایمان میں اور اسی طریقے سے فرمانبرداری میں مزید آگے بڑھ گئے، یعنی ان کا ایمان بڑھ گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ مومن جو ہے وہ مشکلات کے سامنے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مزید قوت بخش، اس کو اللہ اور اسٹرینگتھ دیتے ہیں اس کے ایمان اور اس کے فیتھ میں، اس کی کنوکشن میں. اور کافر منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بارے میں بدزنی کرنا شروع کر دیتا ہے. من المؤمنین، مومنوں سے ایسے ہیں، رجال، کچھ مرد ہیں. اب یہ اللہ رجولیت، جو اصل مرد ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اب اللہ بتا رہے ہیں. من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ مرد ہیں، یعنی ایک ہے مسلمان ہونا، اس میں خاص ہے مومن ہونا. مسلمان تو سارے جو منہ سے کلیم کر دیا، مومن ہے جن کے دل میں ایمان ہے مضبوط. اور پھر ان کے اندر کچھ مرد ہوتے ہیں واقعی صحیح معنوں میں مرد. کون ہے؟ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. یعنی مردانگی اصل یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو آپ واقعی، رجولیت یہ ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں. خاص طور پہ کون سا وعدہ؟ جب آپ کی جان دینے کی باری آتی ہے، جب مال دینے کی باری آتی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے، اپنی نظر کو پورا کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی. یعنی کچھ ایسے ہیں جو اپنی شہادت کے ساتھ کیا ہو گیا، اپنے وعدہ پورا، یعنی انہیں اپنی جانیں دے چکے ہیں. جنگ احد میں اور بدر میں انہوں نے اپنی جانیں دے کے اپنے وعدے پورے کر لیے. اور کچھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں موقع دے، ہماری جانیں حاضر ہیں تو ہم سے ہم وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار. تو اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں مومنوں میں سے بھی یہ مردانگی رکھنے والے لوگ ہیں. لیجزی اللہ، تاکہ اللہ جزا دے، الصادقین، سچے لوگوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کی، ویعذب المنافقین، اور وہ منافقوں کو عذاب دے، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے کافروں کو لٹا دیا ان کے غصے میں بھرے ہوئے. لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی، یعنی غصے سے بھرے ہوئے واپس لوٹ گئے. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور جنگ کے معاملے میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے. وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور غالب ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اس نے انہیں ان کے قلعوں میں اتار دیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کرتے ہو. اب وہ جو قبیلہ بنو قریظہ، جس نے یہودیوں کا قبیلہ تھا اہل کتاب میں سے، جنہوں نے اس وعدے کو توڑا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اب ان کی سزا کیا ہوئی کہ ابھی اللہ کے رسول واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ اس طرف جائیے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بنو قریظہ کے پاس گئے اپنے لشکر کو لے کے، مسلمانوں کو لے کے، اور انہوں نے کیا کیا، فوراً اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لیا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، ڈر گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا واپس آ جاؤ، ہتھیار ڈال دو۔ کچھ دیر انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے گیو اپ کر کے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کے بجائے سیدنا سعد بن معاذ سے ہمارے بارے میں فیصلہ کروائیں آپ۔ اب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم بڑے وہ تھے، سیدنا معاذ جو تھے، سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا سعد جو تھے اس ٹائم وہ زخمی تھے، ان کو تکلیف ہوئی تھی، ان کا زخم لگا تھا، اور وہ کیا کیا کہ وہ آئے باقاعدہ، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ان سے فیصلہ کروا لیتے۔ سیدنا سعد سے کہا جی فیصلہ کریں ان کے بارے میں، ان کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے مردوں کو ساروں کو قتل کر دینا چاہیے، اور ان کے بچوں کو اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لینا چاہیے۔ اور یہی ہوا، اللہ نے کہا کہ ایک گروہ کو قتل کر دیا اور ایک کو، کیونکہ انہوں نے مسلمان کی باقاعدہ حملہ کیا تھا مسلمانوں کے عورتوں پہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی اس ٹائم، وہ قلعے کے اندر بند تھے، انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ، انہوں نے سمجھا کہ اندر جو ہے وہ مسلمان مرد موجود ہے، تو انہوں نے اپنے کچھ ایک بندے کو بھیجا کہ تم جاؤ، تم چڑھو قلعے پر، دیکھو کہ اندر مرد تو نہیں موجود۔ تو وہ بندہ اندر آیا اور جا کے اندر دروازہ کھولنے لگا تاکہ ان کا لشکر اندر آ جائے اور ان کی عورتوں کو اللہ معاف کرے، وہ ان کے ساتھ وہ ان کو مارے اور ان بچوں کو بھی۔ تو سیدہ صفیہ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک پتھر پکڑا اور پتھر پکڑ کے ان کے اوپر حملہ کیا اس شخص کے اوپر۔ دیکھیں کتنی، یہ بھی مسلمان خواتین کتنی جیدار تھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا پیچھے سے، رات کا ٹائم تھا، دیرے سے اس نے جمپ لگائی، یعنی قلعے کے اوپر چڑھ کے انہوں نے پیچھے سے پتھر سے اس کے سر کو مارا، بہت بری طریقے سے اس کا سر کچل دیا، اور خنجر نکال کے اس کا باقاعدہ گلا کاٹا، اس کو ذبح کیا اور کر کے اس کا سر باہر پھینک دیا۔ جب اس بندے کا سر باہر پھینکا تو پیچھے اندر سے یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا وہ اندر، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا ایک لشکر، ایک آرمی اندر بھی موجود ہے جو ڈیفینڈ کر رہی ہے ان کو، تو یہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو بہرحال یہ ان کا حال تھا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اور تمہیں وارث، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کی مال و دولت کا ان کو وہ بنا لیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی خوشیاں یا اس کی اڈورنمنٹ، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں میں اچھی طرح رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، مِنْكُنَّ، تم میں سے، أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اچھا تو یہاں پہ یہ جو واقعہ ہے، یہ آیت ہے، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سخت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کئی دن تک جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اللہ کے رسول یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول کے پاس، یعنی اللہ کے رسول فقیر تھے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے بہت مال، یہ جو خمس ملتا تھا، جو 1/5 جنگوں سے ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی دفعہ آپ کے پاس سونے کے ڈھیر لگ جاتے تھے، یعنی آپ کے پاس مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو اب جو آپ تو ماشاءاللہ یعنی نبی تھے، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا پلاتا تھا، تو آپ کی جو وائفز تھیں انہوں نے ایک دفعہ مل کے اللہ کے رسول سے تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور ہمارے گھر میں، یعنی آپ تو برداشت کرتے ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، تو آپ ہمارا کچھ خرچہ لگا دیں ماہانہ، یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ خرچہ مل جایا کرے، آپ کو اللہ اتنا مال دیتا ہے لیکن آپ سب خرچ کر دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے آپ ہمیں دے دیا کریں تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم میری بیوی ہو، تم نے ایک مثال بننا ہے لوگوں کے لیے، تمہیں بہت قربانی دینی پڑے گی، تم نے سیکریفائز کرنی ہے دوسروں کے لیے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض ہوئے باقاعدہ اپنی وائف سے، کیونکہ یہ بات جو ہے بڑھ گئی پھر آگے، تو آپ اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، تم چاہو تو کیا کرو کہ مجھ سے مال لے لو، میں آؤ، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں جو تم کہتی ہو، لیکن پھر اس کے بعد تمہیں میں علیحدہ کر دوں گا، پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا، پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تم میرے ساتھ سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، یعنی تمہارے پاس چوائس ہے، تو پھر ایسا کرو، پھر تم برداشت کرو، اللہ تمہیں اس کا ریٹرن دے گا، اسپیشل ریٹرن دے گا اس کی، اللہ تمہیں کمپنسیٹ کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ہوا یہ کہ ان کی وائفس سے جو ہے وہ بڑی پریشان ہوئی، تو پھر ساروں نے مل کے کہا کہ نہیں، جس میں سیدہ عائشہ نے سب سے پہلے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چوز کریں گے، یہ آیات نازل ہوئی۔
ہمیں دنیا کی بے شک ہمیں فاقے کرنے پڑے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے لیے آپ کا ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اب اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو جو ہے نا وہ یعنی نصیحت فرما رہے ہیں، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، جو آئے تم میں سے، جو کوئی لائے تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کوئی کھلی بے حیائی کا کام، یعنی کوئی بے حیائی کا کام کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے ڈبل عذاب ہوگا، دگنا عذاب ہوگا، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ یعنی اگر مسلمان یعنی عورتوں کو چھوڑ کے اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کو، اگر آپ کی بیویوں نے کوئی برائی کا کام کیا، خاص طور پہ فحاشی کا کام کیا، تو ان کو ڈبل عذاب ملے گا۔ کیوں ڈبل ملے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ ذکر بتا رہے ہیں۔ ومن یقنط منکن، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، من یقنط منکن للہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی تم میں سے، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کیے اس نے، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو اجر بھی دوہرا دیں گے، یعنی اس کے لیے سزا تو دوگری ہے، لیکن اگر وہ نیکی کریں گے تو ریوارڈ بھی ڈبل ہے۔ واعتدنا لها رزقا قریبا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے عزت کا رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو، تم مسلمانوں کی ماؤں ہو، اور چونکہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، اس لیے اگر تمہاری غلطی ہوگی، تم اگر فحاشی کا کوئی بے حیائی کا کام کرو گی، سزا بھی تمہاری ڈبل ہوگی، لیکن اگر تم نے اپنی عفت کی اور اپنی پاک بازی کا یعنی حفاظت کی تو اس کو ریوارڈ بھی تمہیں ڈبل ملے گا۔ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے ریوارڈ ڈبل ہوگا۔ فلا تخضعن بالقول، تو اپنی گفتگو میں نرمی نہ اختیار کرو، یعنی بات کرتے ہوئے نرمی سے بات نہ کرو مردوں سے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں کوئی لالچ ہے، کہیں وہ فیطمع الذی، تو لالچ نہ کرے وہ بندہ، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کوئی مرض ہے، یعنی اپنی بات کرتے ہوئے، اور یہ تمام عورتوں کا حکم ہے کہ جب مردوں سے اپوزٹ جینڈر سے بات کرنی ہے تو اس طریقے سے مسکراتے ہوئے اور نرمی سے اور ہنستے ہوئے اور نرم انداز سے بات نہیں کرنی کہ جس کے دل میں کوئی برائی کا کوئی اس کے ذہن میں خیال بھی ہے تو وہ اس کو غلط میسج لے لے۔ اور آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ریسرچز اس کے اوپر موجود ہیں، سائنٹیفک ریسرچز موجود ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے میسیجز کو میجورٹی آف دا ٹائمز غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، اسی لیے یہ کانسیپٹ ڈینائی کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، یعنی ایسی پلاٹونک ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا ان کے درمیان، سمپل۔ ان کا ہمیشہ یہ، کیونکہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس کے دل میں کوئی برائی ہے، یعنی کسی کے دل میں کوئی گندا خیال آ جائے، ہو سکتا ہے تم اپنی طرف سے کسی اور پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہو لیکن مرد کے ذہن میں کچھ اور بات چل رہی ہو، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو بات تم کرو نرم، یعنی تم نے بات نرمی سے نہیں کرنی، اب کیا بدتمیزی سے بات کرنی ہے؟ نہیں، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات ایسی کرو جو معقول ہو، یعنی فارمل انداز میں بات کرو، ڈیسنٹ انداز میں بات کرو، لیکن بات اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، اس میں نرمی نہ ہو، اس میں مزاح نہ ہو، اس میں کوئی ایسے کیوز نہ ہو، کوئی ایسی انڈیکیشنز نہ ہو کہ اگلا بندہ کوئی غلط میسج اس سے لے لے۔ اور اس پہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کو ٹریننگ کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی، بتانا چاہیے کہ بیٹا دیکھو اس طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ پروفیشنل میں کارپوریٹ کے اندر تو ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کارپوریٹ انداز میں بات کرنی ہے، لیکن گھروں کے اندر ہم نہیں کرتے، تو یہ ٹریننگ دینی چاہیے اپنی بچیوں کو کہ بیٹا آپ نے جب کسی نامحرم سے بات کرنی ہے تو یہ اس طرح بات کرو گی تو یہ ایک غلط میسج آئے گا، اور اس طرح کرو گی تو ایک اچھا میسج آئے گا، یہ ایک ڈیسنٹ میسج آئے گا۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے جو اڈورنمنٹ ہے، زینت ہے، اس کی اظہار نہ کرتی پھرو، وہ زمانہ جاہلیت کی پرانی جو یعنی پہلے زمانہ جاہلیت کا جو اڈورنمنٹ ہے اس کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ولا تبرجنا، اور نہ تم اپنا یعنی تبرج کرو، کیا مطلب ہے اپنا یعنی خوبصورتی کو ظاہر کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، ایسی خوبصورتی جو کہ پہلی جاہلیت کے اندر موجود تھی، یعنی پرانے زمانے میں ظاہر ہے وہ اپنے بالوں کو چھوڑ دیتی تھیں اور زیور وغیرہ میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے آتی تھی، تو اس طریقے سے نہ کرو، اور اپنے گھروں میں رہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، کہ دور فرما دے تم سے، الرجس، برائی کو، گندگی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، اور تاکہ اللہ تمہیں خوب پاک صاف کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عورت کا اصل مقام گھر، عورت کا اصل مقام گھر ہے، یعنی بائی ڈیفالٹ عورت کو گھر میں ہونا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے مجبوری کے تحت،
یہاں اب فائنینشیل پرابلمس ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، گھر میں ہسبینڈ کما رہا ہے وہ انف نہیں ہے تو مجبوری کے لیے باہر جا سکتی ہے، پرووائڈیڈ اف کہ اگر سیف انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ پردے کا اس کے پاس ہے اور اس طریقے سے انسیکیور نہیں ہے، وہ وہاں پہ کر سکتی ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ اصل میں عورت وقرن فی بیوتہن، یہ حکم ہے کہ اپنے گھروں میں رہو. ہمارے ہاں الٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں بائی ڈیفالٹ اسے جاب کرنی ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو گھر میں رہ سکتی ہے، اگر جاب نہیں مل رہی تو گھر میں رہ لے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے دین نے حقوق یعنی عورتوں کو بڑے واضح انداز میں بیان کیے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ عورت اب کوئی جاب نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہے لیکن مجبوری کے تحت. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ عورت کیا کرے، اپنے گھر میں رہے. اور اس سے پتہ چلا اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں عورت کے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے گھر میں بچوں کو سنبھالنے کی، اصل میں ہماری خواتین بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں پاتی. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بڑا کام، یہ کون سا، اب اس کے لیے میں اپنے کیریئر کو داؤں پہ لگاؤں. سبحان اللہ. یعنی آپ امیجن کریں کہ بچوں کو پالنا اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بلٹل کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور باقاعدہ نا یہ فیمنسٹک جو فیمنسٹ موومنٹس ہوتی ہیں وہ باقاعدہ مذاق کرتی ہیں کہ جی عورت جو ہے نا ایسے مذاق کے ایسے لطیفے کیسے کہ دیکھو ڈائپرس چینج کر رہی ہے، اس کو تو کیا کرنا چاہیے تھا، پی ایچ ڈی کر کے ڈائپرس چینج کر رہی ہے بچوں کے. بھئی یہ تو کام کرنے والی بھی کر سکتی ہے. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کر کے یا پھر فلاں انجینئرنگ کر کے اب کیا کر رہی ہے، بچوں کو فیڈ کروا رہی ہے. دیکھو تو سبحان اللہ. پھر آپ ایسا کریں کہ کسی جو کام والی سے جس سے آپ فیڈ کروا رہی ہیں کل کو بچہ اس کو بھی رما بنا لے گا، سیدھی سی بات. پھر آپ کو یہ تکلیف ہوگی یہ میرے پاس نہیں آتا بچہ، تو ایسا ہی ہوگا پھر، کیونکہ وہ گھر میں کام بھی، اور شوہر بھی پھر کیا کرے گا، اس کی بھی ڈپینڈنسی کس کے اوپر ہو جائے گی، کام والی پر ہو جائے گی. جس طریقے سے عام طور پہ ہوتا ہے آج کل کام والی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے مرد کے لیے، اور گھر کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وائف. خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ گھر والوں کے گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی. سب کچھ ڈالا ہوتا ہے، بچوں کو بھی وہ پال رہی ہیں. اچھا جی پورا دن بچہ ان کے پاس رہ رہا ہے، اس کا کھلانا، اس کو پڑھانا، ٹیوشن میں جا رہا ہے، وہ اس کا دودھ شودھ بھی وہی کر رہا ہے، سب کچھ وہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گھر کی صفائی وغیرہ بھی خاتون جو ہے نا باہر سے کام کرنے والی آ کے کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے. تو آ جا کے عورت صاحبہ کیا کر رہی ہیں جی، وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کو شکوہ یہ ہوگا کہ جی پھر کل کو اللہ نہ کرے پھر مرد کو چاہیے کہ وہ کام والی سے شادی کر لے، سارے کام تو وہ کر رہی ہے. تو عورت کو کیا ہے، یعنی اللہ معاف کرے، میں کسی کو دیکھیں کام کو بلیٹل نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو مین پوائنٹ ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ معاف کرے. اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اس کے بارے میں سینسٹیو ہونے کے بجائے اس کو ذرا کھلے ذہن سے سوچیں. ایک مرد کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ایک فیملی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کی جگہ کب بنے گی، جب آپ کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے. مجھے خود بتائیں، اگر مرد گھر کے اندر کمائے نہ، کنٹریبیوٹ نہ کرے، اس کی جگہ ہوتی ہے، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جتنا مرضی وہ کہہ دے میں مرد ہوں کہتا رہے، فرق کوئی نہیں پڑتا. چلتی گھر میں اس کی ہے جس کا مین رول ہوتا ہے. اگر ماں کا رول نہیں ہے بچوں کے اندر پرورش میں، اس کو سنبھالنے میں، بے شک میں یہ نہیں کہتا وہ گھر میں کوئی کام کرنے والی نہیں لگا سکتی ہے، لیکن ذمہ داری خود اٹھائے، سنبھالے گھر کو، گھر کی ملکہ بنے. ربۃ البیت اس کو کہا گیا، گھر کی ملکہ. دین میں اس کے لیے یعنی اسلام فقہ میں اس کی ٹرم ربۃ البیت ہے کہ گھر کی مالکن یا مالکہ وہ کھڑی ہو کے کروائے. تو باقی سارے کام اگر اللہ معاف کرے دوسروں پہ ڈالیں گے، اور اس پہ اب تو ویسٹ بھی اللہ معاف کرے ریئلائز کروا رہا ہے، اور اس پہ بہت سی مثالیں ہیں، سبحان اللہ، بھی وقت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل نظام یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، گھر کی ذمہ داری اٹھائے. ہاں کبھی مجبوری ہو، گھر میں فائنینشیل پرابلمس ہوں، ضرور جائے اور جاب کر سکتی ہے، اور کوشش کرے ایسی جگہ جاب کرے. اور کچھ جگہوں میں تو باقاعدہ جاب کرنی چاہیے اس کو، خاص طور پہ ایسی خواتین کو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، ان بچیوں کو خاص طور پہ. میڈیسن کی فیلڈ، علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے اب گائنی ہے، گائنی کے ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو کیونکہ وہ مرد نہیں کر سکتے وہاں پہ، یعنی مردوں کو اب آپ گائنوکالوجسٹ بنائیں گے ڈاکٹر، تو پھر عورتیں بیچاری کی پریگننسی کے مسئلے کون حل کرے گا. لیکن پرائمری ذمہ داری آپ کی گھر رہی. وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد کرو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمہ، اور حکمت سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے اللہ کو کثرت سے مرد
والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے بخشش، واجرا عظیما، بہت بڑا اجر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے لائق. اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول، امرن کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ باقی ہو کہ ہو ان کے لیے اس میں کوئی اختیار اس معاملے میں. یعنی جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات میں فیصلہ کر دیا ہے تو اب کسی مرد اور مومن کے مومن مرد یا مومن عورت کے پاس اختیار نہیں ہے. He does not have an option کہ وہ اس کو قبول کرے، نا اسے قبول کرنا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینا، پس وہ گمراہی میں جا پڑا، سری گمراہی میں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا. امسک علیک زوجہ، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشى، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم آپ ان سے ڈریں. فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے اس زینب سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، زوجناکا، یعنی طلاق دے دی، زوجناکا، تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید کے بارے میں، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، زید بن حارثہ، یہ اللہ کے رسول کے بہت پیارے صحابی تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، جن کے بارے میں کہا. تو شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریڈیشن ختم کر دی کہ اب باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یہ رشتے ختم ہو گئے، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہے، چونکہ اب زید جو ہے آپ کا منہ بولا بیٹا، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو ایک مرد جو ہے جس نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، وہ اس کی بیوی سے شادی کر سکتا. کیوں؟ حالانکہ اب پتہ ہے کہ سسر جو ہے وہ اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ وہ اصل میں بیٹا ہی نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے. اب ہوا یہ کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش آیا. ان کی شادی ہوئی سیدہ زینب سے. سیدہ زینب جو تھیں یہ اللہ کے رسول کی کزن تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، ہاشمی خاندان سے بڑی خاندان کی. سیدنا زید جو تھے یہ غلام تھے ایک زمانے تک، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کیا، اپنا بیٹا بنا لیا. اللہ کے رسول نے سیدہ زینب کی ان سے شادی کر لی. آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی. سیدہ زینب آپ کی بڑے خاندان کی تھی، یعنی بڑی اونچے خاندان کی لڑکی تھی، جبکہ سیدنا زید آپ کے بڑے پیارے بیٹے، منہ بولے بیٹے تھے. اب ہوا یہ کہ جب شادی کروا دی تو آپس میں ان کا معاملہ نہیں چل سکا. بڑی کوشش کی اللہ کے رسول نے، جیسے کہا نا کہ اللہ کے آپ نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. بڑی دفعہ لڑائیاں ہوئیں، معاملات نہیں چلے، میاں بیوی کی آپس میں سیٹنگ نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے. تو سیدنا زید بار بار اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گزارا نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے طلاق دے دوں. اللہ کے رسول بار بار نہیں تم اس کو اپنے پاس رکھو. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی انہوں نے کیا کیا، بہرحال طلاق دے دی. جب طلاق دے دی فائنلی، اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی آزمائش کی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اے نبی اب آپ سیدہ زینب سے شادی کریں. اب اللہ کے رسول کے لیے بہت بڑی بات تھی. کیوں؟ کیونکہ مکہ کی ٹریڈیشن کے اندر جو منہ بولا بیٹا تھا وہ اصل میں حقیقی بیٹے کی طرح تھا، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا ایسے ہی تھا جیسے کہ اپنی بہو سے نکاح تھا. تو اللہ کے رسول پہ بہت پریشر تھا، سوشل پریشر، کہ اگر میں نے شادی کی تو یہ میرے اوپر مذاق بنائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول نے جب شادی کرنے کی، یعنی جب یہ بات آئی تو کافروں نے، وہ جو منافقین تھے، انہوں نے تو جی یہ دیکھیں کیا ہو گیا، یہ دیکھیں جی اب نبی کیا کرنا شروع ہو گیا، یہ تو اپنی بہو سے اپنی بیٹی سے شادی کرنا شروع کر دی ہے اس نے. اور اللہ کے رسول کے لیے بہت مشکل. لیکن اللہ نے اس ٹریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے بوجھ کس پر ڈالا؟ نبی پر. اس سے پتہ چلا کہ نبی پر سب سے پہلے بوجھ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو. اللہ کہتے ہیں تم پر اس لیے بوجھ ڈالا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو، آئندہ سے کوئی مسلمان کرنا چاہے تو اس کے لیے پرابلم نہ ہو، کیونکہ نبی کی سنت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ڈرتے تھے تمہارے دل میں. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے پورے قرآن میں کوئی، یا وحی میں سے جو آپ پر نازل ہوئی، کوئی چیز چھپانی ہوتی نا، کوئی چھپانا چاہتے ہیں تو وہ یہ آیات اور یہ حکم چھپاتے ہیں اللہ کا، کیونکہ آپ کے لیے بہت بڑا ڈیسیجن تھا. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ نبی کے لیے مشکل تھا. بہرحال ایٹ دی اینڈ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں زوجناک، ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے. اور اللہ کے رسول جو تھے وہ سیدہ زینب کے پاس سیدھا چلے گئے، اور آپ کی جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ شادی ہوگی. ما كان على النبي من حرج،
نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، فیما فرض اللہ له، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی، جو اللہ نے اس پر فرض کیا، نبی کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے ان میں جو پہلے گزرے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں بہت حکمتیں ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ نبی جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء سے اللہ نے پہلے یہی کام کروائے، یہی ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ، حقیقی باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے، من رجالکم، تم مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول، یعنی زید جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کی مہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین، اب آپ دیکھیں اس سے پتہ چلا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرآن ہوتا، آپ نے خود بنایا ہوتا، آپ کبھی بھی اپنے اوپر اس طرح کے بوجھ نہ ڈالتے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو فیور کرتے ہیں، لیکن دیکھیں قرآن ان کو، نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل میں ایسی بات کیوں آئی ہے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام، والذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس کو، سلام، سلامتی ہوگی، فرشتے قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سلام کہیں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے تیار کیا ہے، اجرا کریما، بہت بڑا اجر، بہت معزز اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، یعنی ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک روشن چراغ کی طرح بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیے، ودع اذاہم، اور ان کی تکلیفوں کو اگنور کریں، ان کا خیال نہ کیجیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل کے، حمایت کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب بھی تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت پوری کراؤ، فمتعوہن، پس تم ان کو کچھ فائدہ دو، کچھ ان کے اوپر خرچ کرو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھے انداز سے رخصت کر دو۔ ایک عورت ہے، اس سے شادی کی، آپ نے ابھی اس کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم نہیں کیا، نکاح ہو گیا تھا، آپ اس کو گھر لے کے آئے، لیکن اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں، وہ اگلے دن ہی شادی کر سکتی، بلکہ اسی دن رات کو، یا پھر اس کے یعنی ڈیورس کے فوراً بعد وہ شادی کر سکتی ہے کسی مرد کے ساتھ، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن جب اس کو گھر بھیجنا ہے تو گھر بھیجو کس طریقے سے، اچھے ساتھ، کوئی اس کو پیسے دے کے، کوئی گفٹ دے کے گھر بھیجو، عزت کے ساتھ، جس طریقے سے عزت کے ساتھ اس کو لے کے آئے تھے، اسی عزت کے ساتھ اس کو گھر میں بھیجو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو تم نے مہر دیا، جن کو تو نے مہر دیا، ڈاوری دی، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور تمہاری کنیزیں، تمہاری لونڈیاں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں سے جو اللہ نے غنیمت تمہارے ہاتھ لگا دیں، وبنات عمک، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، وبنات عماتک، تمہاری پھپھو کی بیٹیاں بھی، وبنات خالک، تمہارے ماموں کی بیٹیاں بھی، وبنات خالاتک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں بھی، یعنی کزنز، یہ کزنز کے رشتے اللہ نے ذکر کیے، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی اس سے نکاح میں لینا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص تمہارے لیے ہے۔ تو آگے آیت مکمل کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک یہ انعام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، کسی مومن کے لیے نہیں، کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دے کہ آپ میں سے شادی کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھا، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو گفٹ کر دینا، ہبہ کر دینا، وہبت، تو ایک عورت کر سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم نہیں تھا کہ وہ ان کے اوپر کوئی مہر دیں، کوئی ڈاوری دیں، یہ صرف عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
لیکن باقی جو موقع ہیں اس کے اندر نکاح کی شرائط پوری ہونی ہے. یہاں پہ نکاح کی شرائط باقی نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں. ایک عورت اگر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے, کہہ دے کہ میں آپ کو اپنے آپ کو گفٹ کرتی ہوں اور آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جو شرائط ہے نکاح کی اس کے بغیر شادی کر سکتے تھے. مہر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں دی جاتا ہے, لیکن باقی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی. یہ نبی کے لیے خاص تھا. اچھا آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم, یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان عورتوں کو اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے, لکی لا یکون علیک حرج, تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے, وکان اللہ غفورا رحیما, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ترجی من تشاء, آپ جس کو چاہیں دور رکھیں, منہن ان میں سے, وتؤوی الیک من تشاء, اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص احکامات ہیں. آپ کی اگر ملٹیپل وائفز ہوں کسی بندے کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں پہ اعتدال, ساروں میں اعتدال کرے, برابری کرے, جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے. کسی کو الگ نہیں چھوڑ سکتا, باریاں لگانی پڑے گی کہ اگر ایک ٹائم اس کو 5 دن اس کے پاس رکھے تو 5 دن اس کے پاس, یعنی وہ دن آپ کو مختص کرنے. ویسے تو حدیث میں باقاعدہ دنوں کی بھی تخصیص موجود ہے. اچھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اللہ نے اسپیشلی اختیار دیا تھا کہ آپ کے لیے, مومنوں کے لیے نہیں, آپ اپنی بیوی میں سے کس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور کسی کو چاہیں اپنے اس سے دور بھی رکھ سکتے ہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ, اور ان میں سے جس کو آپ نے دور کر دیا ہے آپ پھر اس کو طلب کریں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے آپ پر. یعنی اگر آپ نے کسی عورت کو اپنے سے دور کر دیا اور کہیں کہ نہیں میں اس بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, آپ کے لیے اجازت ہے. یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور لیکن اس کے بعد کبھی آپ اس کو اپنے پاس دوبارہ بلائیں تو آپ وہ آ سکتی ہے, آپ بلا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اب یہ کیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معاملات تھے, آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص آپ پر کرم کیا تھا. ذالک ادنی ان تقر اعینہن, یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور ان کو تکلیف, وہ غم نہ ہو ان کو, اور وہ راضی ہو جائیں اس پر جو آپ نے انہیں دیا. کلہن, وہ سب کی سب. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور حلیما, اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور بردبار ہیں, حلم والے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس آپشن کو آپٹ نہیں کیا تھا. آپ نے ہمیشہ عدل کیا, یہاں تک کہ جب آپ کی دنیا سے رخصت ہونے لگے اس وقت بھی آپ نے کیا کیا, سیدہ عائشہ کے پاس آپ رہنا چاہتے تھے, آپ نے باقاعدہ اپنی بیویوں سے اجازت لی تھی کہ اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس بیوی کے پاس اپنی ٹائم گزار سکتا ہوں بیماری کا. تو باقی بیویوں نے خود ہی اجازت دی تھی, یعنی اللہ کے رسول نے اس کو اجازت کو, یعنی آپ نے پھر بھی عدل کیا, سبحان اللہ. لیکن اللہ نے اجازت دی تھی, اور اللہ نے کہا کہ مومنوں کو بھی پتہ ہو, مومن عورتوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ خاص اللہ نے ان پر کرم کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی غم نہ کریں اس کے اوپر, اور اس کو قبول کریں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے. لا یحل لک النساء من بعد, اب عورتوں کو کیا ملے گا ان ریٹرن؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اپنی بندیوں کے بارے میں, ظاہر ان کا رب ہے, اب اللہ نے ان کے لیے کیا خاص کام کیا؟ اللہ نے کہا لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتوں سے نکاح کرنا. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں. یعنی اللہ نے یہ حکم نازل کیے, لیکن خواتین کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا؟ آپ کی بیویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آئندہ سے آپ نے نئی شادی نہیں کرنی کوئی. اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ آپ ان بیویوں کو بدل سکتے ہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اچھا ایک کو میں طلاق دے کے اس کی جگہ کوئی اور ریپلیس کروں, نہیں, آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کمپنسیٹ کیا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, آپ کو کوئی عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت لگے, آپ ریپلیس نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کو, اور نہ آپ اس کے علاوہ شادی کر سکتے. الا ما ملکت یمینک, ہاں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو لونڈی بنا لیں, یعنی کوئی لونڈی آپ کے پاس ہو, کوئی کنیز آپ کو مل جائے جنگ کے دوران میں, تو ہاں آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن شادی نہیں کر سکتے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, تم نہ داخل ہو نبی کے گھر میں, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے, الی طعام, کھانے کے لیے, غیر ناظرین اناہ, اس کے پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو, ولکن اذا دعیتم فادخلوا, لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو, فاذا طعمتم فانتشروا, جب تم کھانا کھا لو پھر منتشر ہو جاؤ, چلے جایا کرو. ولا مستأنسین لحدیث, اور باتوں کے لیے جی لگا کر وہاں پر نہ بیٹھو, یعنی گپے لگاتے ہوئے وہاں پہ نہ بیٹھو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, بے شک یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے, فیستحیی منکم, اس کو شرم آتی ہے تم سے. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تم ان کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ, اور نہیں ہے تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, کہ تم اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دو, وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو.
نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی بندہ شادی نہیں کر سکتا نبی کے بعد. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں، جلدی سے میں بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سیدہ زینب کے ساتھ شادی ہوئی تو صحابہ کو بڑی خوشی، وہ آگے اللہ کے رسول کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے، آپ نے ولیمے کے لیے بلا لیا ساروں کو. اب وہاں پہ آئے اور جلدی آ گئے اور کھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپے بھی لگا رہے ہیں اور کھانے کے بعد بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر وہ انجوائے کر رہے تھے ریلیکس موڈ میں، جس طریقے سے ہماری شادیوں میں ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کو اس بات کی تکلیف ہوئی، ظاہر ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. وہ جن بیچاروں کے گھر میں شادی ہوتی ہے وہ پہلے تو ہال کے اندر سارے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پورا ایک فیملی کا ایک اچھا خاصا ٹولہ گھر میں جاتے ہیں اور کوئی رات کو 2-3 بجے تک ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں. وہ بیچارہ بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ یار گھر جاؤ. ظاہر ہے اس نے شوہر کو بھی، اس نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہوتا ہے، اس بیچارے کو روکا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی والے بیچارے تنگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے اتنی انتظامات کرنے کے باوجود، کھانا کھلانے کے بعد اس کے بعد گھر میں بھی جا کے ایک نئی دعوت کا، اب تو کھانے چلیں گے، اب تو چائے چلے گی، اب تو وہ مذاق چلیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ چلیں. اللہ نے ان چیزوں سے روکا. دیکھیں یہ بڑی حکمت والی باتیں جن کو ہم اپناتے نہیں. اللہ نے کہا کہ جی نہ زیادہ جلدی آنا ہے، جب بلایا جائے تب آؤ، اور جب کھانا کھا لو تو واپس گھر جاؤ. بس سیدھی سی بات ہے. تم نبی کو تکلیف دیتے ہو اور انسان کو بھی یہ چاہیے. اور گھر والے، میں نے دیکھا کچھ لوگ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں دعوت پہ چلے جائے نا، بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، سکون سے گپ شپ لگائے. بیچارے گھر والے تنگ ہو رہے ہیں، بچے بھی رولا ڈال رہے ہیں، ماں بیویاں بھی تنگ ہو رہی ہیں، لیکن وہ آرام سے بیٹھے گپ لگا رہے ہیں. عام طور پہ مرد یہ کام زیادہ کرتے ہیں، وہ دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. بیچارے بچے بھی تنگ ہو رہے ہیں. اب کوئی بندہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی آپ اٹھ کے چلے جائیں، جی چائے پیئیں گے، جی چائے بھی پیئیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جی اب کچھ اور بھی کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے نا گپے شپیں چلتی رہتی ہیں. تو اب یہ بیسک مینرز ہیں جو ہمارے دین نے سکھائے ہیں اور سیدہ زینب کے حوالے سے اللہ کے رسول نے سکھائے. دوسری بات یہ کی کہ جب عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی کسی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی. تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بہت سے بتائے ہیں جو میں نے، جس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگ گیا، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ کو امید سے فائدہ ہوا ہوگا. ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی بات، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لا جناح علیہن، عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ پردہ نہ کریں، فی آبائہن، اپنے باپ دادا کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، ولا آبائہن، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، ولا ابنائی اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، ولا نسائہن، اور نہ دوسری عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ اپنی کنیزوں کے سامنے، اپنی لونڈیوں کے سامنے. واتقین اللہ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتی رہیں، یعنی تم اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، یعنی ایک عورت، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر وہ خوبصورت بنتی ہے، اڈورنمنٹ استعمال کرتی ہے، اڈورنمنٹ یعنی اپنے آپ کو اڈورن کرتی ہے، تو اپنے باپ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اور عورتوں کے سامنے وہ زینت کر سکتی ہے. تو اس میں ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے. اگر ایک خاتون ہے، وہ اگر کسی فیمیل گیدرنگ میں جا رہی ہے اور وہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں اور اس نے بڑی اچھی اپنے آپ کو بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، فیشن کیا ہوا ہے، اور اس نے جناب فینسی ڈریس پہنا، جانے دیں، اس کو نہ روکیں. ٹھیک ہے، خواتین کے سامنے ایڈورنمنٹ کی اللہ نے اجازت دی. اسی طریقے سے اگر وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے محرم رشتوں کے درمیان، گھر کے اندر کوئی آپ کی دعوت ہے، اس کے اندر کوئی خاتون کوئی اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہے، پرووائڈیڈ اف کے ملنے والے جو ہیں وہ محرم رشتے ہیں، باپ دادا یا بھائی ہیں، یا چچا ہے یا ماموں ہیں، خالائیں ہیں، تو اس طرح کے رشتوں میں ان کو اجازت دینی چاہیے، بلکہ انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات سختی میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی ان کو جی نہیں اب آپ نے یہ پہن کے رکھنا ہے، اس طرح کا ڈریس نہیں پہننا. یہ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے اندر تنگی آتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی اس پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں. واعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو البتہ انہوں نے اٹھایا بہتان اور سری گناہ، یعنی وہ لوگ سری گناہ اٹھانے والے ہیں. یہاں پہ مراد کیا ہے، کسی پر غلط الزام لگانا. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر، اپنے سینے پر چادریں ڈال دیں. ذالک ادنی،
یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں. ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں. فلا یؤذینا، تو ان کو ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اپنے آپ کو کور کریں اچھی طریقے سے، حجاب لیں، پردہ کریں، کہیں وہ پہچانی نہ جائیں اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ دی جائے. لئن لم ينتهي المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے منافق، لنغرینک بہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے شہر میں چند دن کے سوا آپ کے ہمسائے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے. ملعونین، لعنت کیے گئے ہیں. اینما ثقفوا، وہ جہاں پہ بھی لعنت کیے ہوئے ہیں. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. اخذوا، پکڑے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا، اور بری طریقے سے مارے جائیں گے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ ہرگز نہ پاؤ گے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں پہ لعنت فرماتا ہے. واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. جس طریقے سے کھانا پکاتے ہوئے توے کے اوپر الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے چہروں کو آگ پہ اس طریقے سے تپایا جائے گا. یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی. وقالوا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی. وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی. فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے اس وجہ سے، یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم، اور ان پر لعنت کر، لعنا کبیرہ، بہت بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو انہیں بری کر دیا اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑے مرتبے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے معاملات کو تمہارے لیے ٹھیک کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی. تو موسیٰ کو آپ کو پتہ ہے بہت سی تکلیفیں دی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ان کو بچا لیا، اور آخرکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سیدنا موسیٰ ہی کامیاب رہے. انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کی امانت، علی السماوات والارض، زمینوں پر، آسمانوں پر اور زمین پہ. والجبال، اور پہاڑ پر. فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اسے اٹھائیں. واشفقن منها، اور وہ ڈر گئے اس سے. وحملہ الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا ہی نادان تھا. کون سی امانت؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت ہے، یہ احکامات، اپنے فرائض اور اپنی شریعت آفر کی تھی اس سے پہلے آسمانوں کو، زمین کو، ساروں کو، پہاڑوں کو، کہ تم ایسا کرو، تمہارے پاس آپشن ہے. تم بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں آفر کرتا ہوں، تو میری باتوں کو ماننا، اور میں تمہیں فری ول دوں گا، اور تم کیا کرنا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے کیا ہوگا، ریوارڈ ہوگا اگر تم نے کیا، اور اگر نہیں ہوگا تو سزا ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بہت بڑا رسک ہے. وہ ڈر گئے جہنم کا سن کے، اللہ کی سزا سن کے. لیکن انسان نے یہ رسک لیا. بائی نیچر انسان جو ہے رسک سیکر ہے، اس نے رسک لیا. تو اللہ کہتے ہیں وہ ظالم تھا اور نادان تھا، لیکن دیکھیں رسک اس نے لے لیا، لیکن اس کے ساتھ ریوارڈ بھی تو انسان کو، جنتیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے لیے بنائی. لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، والمنافقات، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے توبہ مومنوں کی، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کی. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. آگے سورہ سبا ہے، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ جس کے لیے آسمان، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کی ملکیت. ولہ الحمد فی الآخرہ، اور اسی کے لیے ہر تعریف ہے آخرت میں. وہو الحکیم الخبیر، وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منها، اور جو نکلتا ہے اس سے. وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے. یعنی انسان کے اعمال اللہ کے سامنے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. وہو الرحیم الغفور، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لا تأتینا الساعہ، ہم پر قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی. قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم. لتأتینکم، وہ ضرور تم پر آئے گی. عالم الغیبی، وہ غیب کا جاننے والا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے ایک ذرہ برابر، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں.
آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہے. ولا اصغر من ذلک، نہ اس سے کوئی چھوٹا، ولا اکبر، نہ اس سے کوئی بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر سب کا سب کتاب مبین کے اندر درج ہوا ہوا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بڑا ہی باعزت رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی اس کو ہرانے کی، یعنی ہماری آیات کو روکنے کی، اس کو ہرانے کی کوشش کی، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. ویری الذین اوتوا العلم، اور وہ دیکھتے ویری الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں، الذی انزل الیک، جو تم پر نازل کیا گیا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف، هو الحق، وہ حق ہے. یعنی جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ جو بھی آپ کے رب کی طرف آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو رستہ ہے بہت غالب اور قابل تعریف ذات کا. تو اہل علم یعنی مراد یہاں پہ یعنی وہ جو یعنی اہل کتاب کے علماء ہیں، جو بڑے بڑے جن کو کتاب کا علم تھا، یعنی تورات اور انجیل کا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے واقعی سچا نازل ہوا. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کیا ہم تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ بن جاؤ گے، یعنی ذرات کے اندر بدل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تمہیں نئی زندگی ملے گی. یعنی کیا ہم ایسے بندے کے بارے میں نہ بتائیں جو اتنا عجیب بات کرتا ہے کہ جب تم بالکل ذرات میں کنورٹ ہو جاؤ گے، بالکل ختم ہو جاؤ گے، تو اس وقت تمہیں اللہ دوبارہ، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. افطرا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ام بہ جنہ، یا پھر وہ پاگل ہے یا اس کو کوئی جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو نہیں لاتے ایمان آخرت پر، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں. افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی طرف جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین میں، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، آسمان سے بھی زمین سے بھی ان کو پکڑ سکتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے عطا کیا داود کو اپنی طرف سے فضل، داود علیہ السلام کو. یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو، والطیر، اور پرندوں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یعنی حضرت داود علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، اور جب وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتی تھی، تو پرندے اور اس طریقے سے پہاڑ بھی اللہ ان کے ساتھ تعریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. ان اعمل صابغات، کہ تم کشادہ زرے بناؤ، آرمر تیار کرو، وقدر فی السرد، اور کڑیوں کو جوڑنے میں اندازہ رکھو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس کو دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ زرے بناتے تھے، آرمر تیار کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ بڑی مختلف، یعنی لوہے کا جو چیز تھی، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا تھا، لوہے کو نرم کر دیا تھا. بعض علماء کہتے ہیں لوہے کو نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوہا اس کے ہاتھ میں آتا تھا، تو جس طرح لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں اس طرح پگھل جاتا. بعض علماء کہتے ہیں ضروری نہیں ایسا ہو، ویسے تو نبی تھے، معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے دوسری آپشن، یعنی دوسری رائے یہ بھی ہے علماء کی، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو سکل سکھائی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، چیزوں کو نرم کر دیتے. ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا، غدوها شہر، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی، ورواحها شہر، اور اس کی شام کی منزل بھی 1 ماہ کے مطابق ہوتی. وأسلنا له عین القطر، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا. ومن الجن من يعمل بین یدیہ باذن ربی، اور جنات میں سے بعض اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، یعنی جنات کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا. ومن یزغ منهم عن امرنا، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے اعراض کرتا تھا یا ٹیڑھ کرتا تھا، کجی کرتا تھا، یہ کرے گا، نذقہ من عذاب السعیر، ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کیا، ہوا کو مسخر کر دیا. جو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ ایک دن کے ایک حصے میں کر لیتے، یعنی صبح کے ٹائم وہ کر لیتے، اور پھر اس طریقے یعنی صبح اور شام کا دونوں کا سفر ہوا کے ذریعے وہ 2 مہینے کا سفر جو ہے وہ اکٹھے کر لیا کرتے. اسی طریقے سے اللہ نے تانبے کا ایک جو ہے نا وہ چشمہ عطا کیا، اور وہ اس کے لیے وہ بہت سی چیزیں بناتے تھے، اس کو لوہے کا استعمال کرتے تھے، تانبے کو یوز کرتے تھے. اسی طریقے سے جنات تھے جو ان کے لیے مسخر تھے. یعملون له ما یشاء من محارب، وہ جنات جو سلیمان چاہتے ہیں وہ اس کے لیے قلعہ بناتے ہیں، یعنی وہ قلعے بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے. وتماثیل، اور اسی طریقے سے مختلف ماڈلز بناتے تھے. وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، کل جوابی، جیسے کہ حوض ہوتے ہیں، بڑے بڑے حوض. وقدور الراسیات، اور ایک جگہ جمی ہوئی بڑی بڑی
دیگیں بناتے تھے، اعملوا آل داود شکرا، تم عمل کرو اے داود کے خاندان شکر بجا لا کر، شکر کرتے ہوئے، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات دیے، جنات کے مختلف کام تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے ماڈلز بناتے تھے، اسی طریقے سے کھانے کے لیے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، پیالے ہوتے تھے، ایسے جو ایک بڑا سا ایک ریزروائر ہوتا ہے اس طریقے سے، اتنے بڑے بڑے ایک حوض یا ایک بیسن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جن کے اندر ان کے کھانے، ظاہر بڑی بڑی فوجیں ہوتی تھیں، ان کے کھانے تیار ہوتے تھے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے اس کی موت کا حکم جاری کیا، یعنی سلیمان کی موت کا وقت آیا، ما دلہم علی موتی، جنوں کو اس کی موت کا پتہ نہ دیا مگر الا دابۃ الارض، ایک زمین کے کیڑے نے، تأکل من سأتها، وہ ان کے لاٹھی کو کھا رہا تھا، فلما خر، پس جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، جنوں پر حقیقت کھل گئی، ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا، تو وہ نہ رہتے فی العذاب المہین، ایک دردناک عذاب میں۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑی تعمیرات اور بلڈنگز بنواتے تھے، اور جیسا کہ مسجد اقصیٰ اور یہ اس کے بارے میں بھی جیسے کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے بنوائی اس کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی کے سامنے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بنوا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ ان کی موت کا وقت آیا، اور پھر ایک جو دابۃ ایک کیڑے نے کیا کیا، ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا، اور اس کی لاٹھی کو جب کھایا تو وہ کھڑے کھڑے ہی فوت ہو گئے۔ تو جنات بنا رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی یعنی یہ بھی اٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پہ سپروائز کر رہے ہیں، لیکن جب وہ گرے، جب وہ مکمل ہو گیا، وہ جو ان کا جو عمارت تھی بنا رہے تھے، تو اس کے بعد جب وہ گرے تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو کیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس طرح کے رسوا کن عذاب میں نہ ہوتے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو مسخر کیا۔ تو یہ آگے پھر اللہ تعالیٰ قوم سبا کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، باقی پھر ہم اگلی جو کل سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔